غور کیجئے لوگوں نے گمراہیاں پھیلائی ہیں تاکہ دین دا راستہ روکیا جا سکے. جوڑی بات میں سمجھانا چاہنا فرما وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ قرآن میں سمجھنا ہے جی میں پیارے حبیب جناب محمد علماء کرام تراضی آج تو میں تہاڈی وکالت کرن دیا آج تو مولوی تنخواہ جائز کرن دیا آج تو راضی ہونے انشاءاللہ علماء کرام قرآن پاکی فرما رہے فرما انما حرم علیکم المیتان تو آڑے تے مردار حرام ہے. حدیث کی فرما رہی ہے تو آڑے تے مچھلی حلال ہے. لوگوں جڑا قرآن دے ذریعے گمراہی پیدا کرنے کی کوشش کرے سنت حدیث سامنے لے آؤ. ہن قرآن کی اند ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جدوں قرآن پڑھیا جائے چپ کرو سنو شور نہ کرو سنو قرآن. اے قرآن ہم ہے لیکن حدیث کی آندے لا صلاۃ. اچھا مچھلی سارے کھا لیندے ہو چنگی قراری لگ دی سورۃ فاتحہ پریشان کر دی. قرآن کہتا ہے مردار حرام ہے. ذرا کہو کہ مچھلی حرام ہے کہنے لگے نہیں مچھلی حرام نہیں. کیوں؟ قرآن نہیں آتا مردار حرام ہے. کہنے لگے مردار قرآن آندہ ہے حرام ہے لیکن حدیث آندی ہے مچھلی. اچھا قرآن حکم عام دے اندر فرمائے کہ ہر مردار حرام ہے حدیث کا وہ مچھلی حلال ہے تے حدیث دی روشنی مچھلی حلال ہو جاندی ہے جڑے ہاں تے میں کہ پھر قائم رہے. قرآن اندر جدو قرآن پڑھیا جا سنو حدیث آندی ہے فاتحہ پڑھو. حدیث کی آندی ہے فاتحہ پڑھو. فاتحہ تو بغیر نماز ہوندی فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی. کہنے لگا نہیں جی جدو بندہ کے قرآن پڑھ رہے ہوئے پھر کیویں پیچھے بندہ پڑھ سکنا ہے جدو قرآن پڑھیا جائے سننا چاہیے ہے. میں کہ مولوی جی شعبہ حفظ دے اندر 50 بچہ ایک حال اندر بیٹھا ہے سارے پڑھ رہے ہیں جانے جی. میں کہ کیوں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ایک پڑھے تے باقی سارے جن انج حفظ نہیں ہو سکتا. میں کہ انج نماز نہیں ہو سکتی. فاتحہ نہ پڑھیے تو نماز نہیں ہو سکتی. میں کہا اس طرح دسو امام قرات شروع کیتی ہے پچھو بندہ وضو کر کے مسجد آیا شامل ہویا ہے تو وہ نماز شامل ہو جائے گا جن جی. میں کیویں یعنی اللہ اکبر کہے. میں کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اگے امام قرآن ہی پہ پڑھ دا یعنی دل لج پڑھ لوے. میں کہا اللہ اکبر کہہ سکتا ہے فاتحہ مولوی جی کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا. کہنے لگا نہیں جی تو ساڑھے کو بڑے ہور دلائل نے. میں کہا دسو کی دلائل نے؟ یعنی نبی پاک معراج تشریف لے گئے سن. میں کہا جی لے گئے سن. یعنی نبی نے پیچھے نماز پڑھی سی. میں کہا جی پڑھی سی. یعنی انہاں پھر پیچھے فاتحہ پڑھی سی. میں کہا نہیں. یعنی جی پھر نبیاں دی ہو جاندی ہے نماز تے ساڑھی کیوں نہیں ہوندی؟ نبیاں نے تے معراج دی رات حضور پیچھے فاتحہ کو نہیں پڑھی. میں کہ نبیاں نے پیچھے کی پڑھیا سی؟ سبحانک اللہ تہاڈا مقتدی پڑھدا ہے جان جی. میں کہ او نبیاں نے پڑھیا سی جی جان پڑھیا ہوئے گا. میں کہ نبیاں نے پیچھے سبحان ربی العالی پڑھیا سی جی جان پڑھیا ہوئے گا. تو میں کہ انہاں فاتحہ پڑھی ہوئے گی. تیرا گا سونے دا تو ہوئے گا تو ہوئے گا کبھی تیرا ہوئے گا سونے دا میرا چاندی دا. جے انہاں پیچھے سبحانک اللہ پڑھی ہوئے گی تے میں انہاں فاتحہ بھی پڑھی. جیڑا تہاڈا مقتدی پڑھدا ہے او نبیوں نے پیچھے پڑھے او تو ثابت کر دے. جیڑا مقتدی ساڈا زید پڑھدا ہے او میں ثابت کر دینا. یعنی ساڈے کول تے کچھ بھی ثابت نہیں ہوندا. میں جو سبحانک اللہ پیچھے نبیوں نے نہیں پڑھیا کوئی ہے ثابت؟ نماز پڑھیے لیکن کیفیت عبارت نماز دی اللہ نے بیان فرمائی. کہنے لگا جی نبیان دی نماز ہو گئی فاتحہ بغیر. میں کیا ہو گئی؟ کہنے لگا کیوں؟ میں کیا انہاں دی ہو گئی ساڑھی نہیں ہوتی. کہنے لگا کس طرح؟ میں کیا معراج دی رات نماز فرض ہوئی. اگلے سویرے جبریل آئے انہوں نے نماز دا طریقہ سکھلایا. حضرت معراج دی رات تے فاتحہ فرض ہی نہیں سی ہوئی. نماز فرض رات معراج دی ہوئی. فاتحہ اگلے دن فرض ہوئی ہے. معراج تو اگلے دن. کہنے لگا یہ تے میں آئی سنے ہیں. میں کہ چلو اللہ پاک نے تو سنن دی توفیق دے عطا فرمائیے نا کہ معراج تو اگلے دن فاتحہ فرض ہوئی ہے. معراج دی رات تک نماز فرض نہیں سی. فاتحہ کتنا فرض ہونی سی؟ معراج تے نماز ملی سویرے جبریل آئے نماز معراج تو اگلے دن فاتحہ فرض ہو گئی. نبیان دی ہو گئی تو ہڈی. میں کہتے شیخ کتے واد یاد ہے شیخ القرآن
فرمایا کرتے سن جے فاتحہ نہیں پڑھنی تو مسیطے لین کی آندے ہو، جے فاتحہ نہیں پڑھنی تو مسیطے کی لین آندے ہو؟ فرمایا یہ تیویں ہی ہے نا، جے بندہ رہندا ہوئے تیسری منزل تے بندہ جائے تلو دروازہ تے کھٹکھٹائے بیل دے، بندہ اتوں تھلے اترے تے کہے جی بیل تساں دتی ہے جانے جی کسی نو ملنا جی جانے کسی نے بھی نہیں، جانے کدھر آئے ہو جانے ویسے ہی، کوئی شے چاہیے جانے نہیں، جانے پھر کیوں کھڑکا جانے ایویں ہی۔ وہ پھر ہوتا گیا، انہوں نے دروازہ تو لاک کیتا پھر چلا گیا، جب اتنے پہنچے نے پھر تلو بیل دیتی، وہ پھر اتوں آیا جو دوبارہ بیل تساں دیتی ہے جانے جی جی میں ہی دیتی ہے، کنوں ملنے کسی نے بھی نہیں، بیل کیوں نہیں جانے ایویں ہی، کوئی شے چاہیے جانے نہیں، جانے کیویں آئے ہو جانے ایویں ہی۔ وہ بندہ جو نماز پڑھن آیا دھیان اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، رب آندا میں بڑا وا تینوں کی چاہیے؟ اللہ جی کچھ بھی نہیں، کدھر آئے ہیں؟ کدے بھی نہیں، کچھ چاہیے جانے نہیں، کی لینے جانے کچھ بھی نہیں، کیوں آئے ہیں ایویں ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اللہ تو پاک، تیرا نام برکت والا، تو بزرگی والا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ رب نے ٹھیک ہے تینوں کی چاہیے؟ اللہ جی من کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، اللہ بڑا بہت بڑا عظمت والا ہے۔ رب نے ہاں میں عظمت والا، تینوں کی چاہیے؟ اللہ جی من کچھ بھی نہیں چاہیے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے میری حمد سن لی، کیڑی جڑی میں کیتی ہے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، میرا رب بلند ہے، رب آندا میں بلند ہوں، تینوں کی چاہیے؟ اللہ جی میں نے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری قولی مالی بدنی عبادت تیرے واسطے، رب آندا میرے واسطے، تینوں کی چاہیے؟ کدھر کی لینا؟ اللہ جی کچھ بھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سی جی میں آئے سو میں جان رہے ہیں یار کدے بھی نہیں۔ ہوں اہل حدیث پہ نماز پڑھدا ہے تے کی آندا اللہ اکبر، حسین تے بن لیندے اللہ تو بہت بڑا ہے، رب آندا میں بہت بڑا وا، تینوں کی چاہیے؟ کی لینا ہے؟ اہل حدیث آندا ہاتھ بن کے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ جی میں مشرق تو مغرب نو تو دور کیتا ہے، اللہ میں میرے وجود تو میرے گناہوں نو دور کر دے۔ رب آندا دس اور کی چاہنا ہے؟ اے آندا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ من شیطان دے شر تو بچا لے۔ رب آندا ٹھیک ہے میرے بندے اور کی چاہیے؟ اے آندا الحمدللہ رب العالمین، حمدنی عبدی الرحمن الرحیم، اثنى علی عبدی مالک یوم الدین، مجدنی عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تو جاننا ہے اسا تیرے علاوہ کدے کسی کو مدد نہیں منگی، اللہ تو جاننا ہے اسا تیرے علاوہ کدے کسی دی عبادت نہیں کیتی۔ رب آندا میرے بندے میں جاننا وا، دستن کی چاہیے؟ ایک ہی آندا اہدنا الصراط، اہدنا الصراط المستقیم۔ سنو آل الحدیث نے قرآن سمجھیا ہے، پیغمبر دی حدیث دے ذریعے سمجھیا ہے۔ ہن غور کرتے جانا مسلک اہل حدیث دی حقانیت دے ہوتے ہیں۔ میں چند دلائل عرض کرنا چاہنا، کتنی دلیلاں دتیاں نے؟ میں دو دتیاں نے صرف، وہ پہلے جو دتیاں سن اگے تو میں ویسے جملہ محترزمہ بیان کر رہا سا کہ قرآن اور نو ایویں سمجھنا ہے جویں مصطفیٰ دی حدیث فرمائے، اپنی مرضی دا معنی کرنا نہیں۔ سنیے میرے مسلک اہل حدیث دی حقانیت دی تیسری دلیل تے غور کرنا، کنیاں دینیاں نے؟ 10 اجے 7 رہندیاں نے، پیچھے ہن تیسری شروع کی، ہن تھک گئے ہو؟ نہیں تھکے؟ پکے رہا جے، پھر پکے ہو نا ماشاءاللہ۔ تیسری دلیل تے غور کرنا، قرآن پاک دے وچوں آیت مبارکہ پڑھن لگا وا جس تو ثابت ہوندا ہے میرے مسلک دی حقانیت کوئی شک نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ رب دا قرآن آندا ہے او ہدایت یافتہ ہے جماعت جے دے عقیدے اندر شرک موجود نہیں۔ اہل حدیث دے عقیدے شرک، اللہ تو گواہ ہو جا تیری زمین تے سن مشرک کہنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ لوگ بڑے فتوے لاندے نے فلاں فلاں فلاں، لیکن سن مشرک کوئی نہیں آندا۔ سن مشرک
کیوں پوری دنیا دا اتفاق ہے کہ اہل حدیث شرک نہیں کردے. ایک بندہ کہنے لگا شرک تسی تاں کرو جے تواڈے کوئی قبر ہوے, تواڈے بزرگاں دی قبر ہی کوئی نہیں ہے. اچھا تواڈے بزرگ جمے ہی کوئی نہیں. میں کہا اچھا کھان واسطے تساں لبے ہی ساڈے کول, تواڈے کول کتھوں آیا ہے؟ تساں تے 11ویں شریف واسطے بھی ساڈے کول لیا آریت نو ادھارا دتا ہویا, قیامت نو انشاءاللہ انہیں ساڈے نال ہی کھلونا ہے. تو تے تانوں کھان پین واسطے دتا ہے, وگرنہ ولی تواڈے کہ من بتلاؤ تسی کیڑا. کہنے لگا نہیں جناب تواڈے ولی پیدا کوئی نہیں ہویا, ساڈے کول بڑے بڑے بزرگاں دی قبراں نے. میں کہ کیڑے بزرگاں دی گنواؤ؟ کہنے ساڈے کول بابا علی حجویری دی قبر ہے, سلطان باؤ دی قبر ہے, معین الدین چشتی اجمیری دی قبر ہے. میں کہ تانوں مبارک ہوئے, میں محبت کرنا پیار کرنا تانوں مبارک ہوئے. تواڈے کول بابا علی حجویری دی قبر ہے, تانوں مبارک ہوئے. تواڈے کول سلطان باؤ دی قبر ہے, تانوں مبارک ہوئے. تواڈے کول امام بری دی قبر ہے, تانوں مبارک ہوئے. تواڈے کول معین الدین چشتی اجمیری دی قبر ہے, تواڈے کول بڑے بڑے بزرگاں دی قبراں تانوں مبارک ہون. لیکن تو اپنی مسجد بیٹھ کے سانوں بھی مبارک دے. اہل حدیث کول اما خدیجہ الکبریٰ دی قبر ہے, اہل حدیث کول امی عائشہ صدیقہ دی قبر ہے, اہل حدیث کول اما فاطمہ الزہرا دی قبر ہے, اہل حدیث کول میرے سیدنا عثمان دی قبر ہے, اہل حدیث کول مصطفیٰ دے صاحبزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی قبر ہے, اہل حدیث کول امام حسن دی قبر ہے. اہل حدیثوں تواڈی عظمت تانوں سلام میں پیش کیوں نہ کراں. تواڈے کول عمر فاروق دی قبر ہے, تواڈے کول سیدنا صدیق دی قبر ہے, بلکہ تواڈے کول تے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, تواڈے کول مصطفیٰ دی قبر ہے, اور مصطفیٰ دی قبر جنت دا ٹکڑا ہے. کوئی ایسا مکتبہ فکر جڑا کہے کہ مصطفیٰ دی قبر جنت نہیں ہے. ساری دنیا دا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ دی قبر جنت ہے. اگر مصطفیٰ دی قبر دی پیغمبر دی قبر جنت ہے تو جنت دی چابی تو آل الحدیث کول ہے. بتلاؤ تواڈے کول کی ہے؟ جنت دی چابی آل الحدیث کول ہے. دنیا ایک کوئی ٹکڑا جنت ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ایک جنت دا ٹکڑا دنیا تے او دی وی چابی رب نے سانو پھڑائی. جنت دی چابی ساڈے کول, موج کرو جنت دی چابی تے ساڈے کول. جڑی دنیا جنت دے او دی چابی ساڈے کول تے لازم بات ہے جڑی اتھے جنت ہے او دی وی چابی انشاءاللہ ساڈے امام کول ہے. ساڈے امام نے جانا نہیں تے دروازہ کھلنا نہیں. تے جدوں دروازہ کھلنا اندروں آواز نے سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین. مسلک اہل حدیث دی حقانیت دی تیسری دلیل عرض کر رہا ہوں کہ اہل حدیث جڑا حق والا گروہ ہے انہاں دی عقیدے اندر شرک موجود نہیں ہونا. ساڈی جماعت دی عقیدے اندر شرک موجود نہیں. میرے اندر ہزاروں عیب ہو سکتے ہیں, میرے علماء اندر, میرے قائدین اندر, مرکزی جمعیت اہل حدیث دے علماء قائدین دے اندر ہزاروں غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ دی قسم ہے ساڈے عقیدے اندر شرک. ایک بندہ میں نے کہنے لگا جی صرف اہل حدیث ہی جنت جانا ہے. میں کہا میں نے کوئی اعتراض نہیں, سارے آ جاؤ, سانو کی اعتراض ہے, آؤ تو لے چلیے انشاءاللہ, آؤ تو جنت لے چلیے, سانو کی اعتراض, سارے آ جاؤ. کہنے لگا جی تواڈے نال جنت بھر جائے گی. میں کہ انشاءاللہ ساڈے نال بھر جائے. جڑے تواڈے جو کیڑا گروہ جنت جائے گا؟ میں کیوں خیر ہے جڑے تواڈیاں تے کئی جماعتاں مرکزی جمعیت اہل حدیث, غربا اہل حدیث, متحدہ جمعیت اہل حدیث, جمعیت اہل حدیث تے جماعت الدعوہ بھی ہے. اچھا جماعت الدعوہ تے ہور پنی کوئی دو چار ہون گیاں, چلو جنیاں بھی ہیں, چلو نہ لکھن صحیح ہیں تے صحیح نہ مندے آ, چلو اپنے. کہنے لگا انہاں جو کیڑا جنت جائے گا؟ میں کہا سارے. کہنے لگا وہ کیویں؟ میں کہا سارے جاواں گے. کہنے لگا جماعتاں وکھریاں, امیر وکھرا, تنظیم وکھری, سارے جنت کیویں جاؤ گے؟ میں کہا جویں میرا علی جائے گا, جویں میرا امیر معاویہ جائے گا. یعنی کیویں؟ میں کہا تنظیم وکھری, امامت خطا جناب, تنظیم وکھری, حکومت وکھری, اختلاف بھی, لیکن امیر معاویہ بھی جنت, علی بھی جنت. کیوں؟ علی اور معاویہ دا عقیدہ ہے کہ اہل حدیث دنیا دے جس کونے چھوئے, جماعت الدعوت ہوئے تو تب, جمعیت اہل حدیث تو ہوئے تو تب, مرکزی جمعیت اہل حدیث ہوئے تو تب, دنیا دے جس کونے جو اہل حدیث ہوئے گا او دا عقیدہ ایک ہوئے گا, او دا ایمان ایک ہوئے. تو جدو ایمان ایک ہوئے انشاءاللہ پھر سارے جنتیاں. اختلاف تنظیمی, سیاسی, تنظیمی, عمارت اختلاف ہو سکتا ہے,
جی میں میرے علی معاویہ دے اختلاف ہویا ہے لیکن علی بھی جنت چے امیر معاویہ بھی جنت دے اندر ہے کیونکہ ایمان ایک کے عقیدہ ایک کے آل الحدیث اللہ دی رحمت ایمان ایک کے آل الحدیث دا عقیدہ ایک کے کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ سنیے مسلک اہل حدیث یقانیت دی میں چوتھی دلیل عرض کرا قرآن چوں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس مومن ال میرا پیار ہو جائے میں ان دے عمل بدعت نہیں رہن دینا۔ اہل حدیثو تواڈے عمل اندر اللہ دی رحمت ہے بدعت نہیں، ساڈے عقیدے اندر شرک نہیں تے ساڈے عمل اندر بدعت نہیں۔ سانو پیغمبر دی سنت نال پیار ہے، اسا مارا کھادی یعنی نبی دی سنت دے پیچھے، مسجداں چوں سن تھکے دیتے گئے نبی پاک دی سنت دے پیچھے، اسا جناب تکلیفاں برداشت کیتی ہے نبی پاک دی سنت دے پیچھے، حتیٰ کہ میرے جناب جماعت دے سرخیال مولانا سید عبداللہ غزنوی رحم اللہ نو افغانستان وچ کیا گیا یا رفع الیدین چھوڑ دو یا ملک چھوڑ دو، میرے شیخ نے فرمایا ملک چھوڑیا جا سکتا ہے محمد دی سنت نو نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ جناب سن ملک بدر کیتا گیا پیغمبر دی سنت دے پیچھے، سنت نو نہیں چھوڑیا تے رب آندے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اہل حدیث نے اللہ دی رحمت نال پیغمبر دی سنت نو چھوڑیا نہیں، کہنے لگا نہیں جی رفع الیدین حضور دی سنت ہے ہی نہیں۔ میں کیوں؟ کہ نبی پاک نے ادو شروع کرایا سی جدوں لوگ بغل وچ بت رکھدے سن، منافق بغل وچ بت رکھدے سن، حضور نے فرمایا رفع الیدین کرو۔ میں کہ ٹھیک ہے، فرمایا ہوئے گا حضور نے تیری بات قبول ہے۔ تے میں کہ کیڑے شہر وچ لوگ بغل وچ بت رکھدے سن؟ کہنے لگا مکے پاک وچ۔ میں کہ اللہ دے بندے مکے تے منافق کوئی نہیں سی۔ کہنے لگا پھر سن غلطی لگی ہوگی مدینے پاک وچ۔ تے میں کہ مدینے تے بت پرست کوئی نہیں سی، جانے پتہ نہیں پھر کتھے۔ میں کہ پھر کوفے ہی ہوئے گا، پھر اور شاید من کو نظر آنا۔ مکے وچ منافق کوئی نہیں، مدینے وچ بت پرست کوئی نہیں، بتلاؤ تو صحیح کیڑے شہر وچ حضور نے شروع کرایا؟ کہنے لگا نہیں منافق بغلیں بت رکھ دے سن۔ تے میں کہا پھر کی ہویا؟ یعنی کہ نبی پاک نے فرمایا رفع الیدین کیتا کرو تاکہ منافقاں دے بغلیں جو بت گر جان۔ میں کہا پھر ہویا کی؟ جان دسو کی ہویا؟ میں کہا جڑا جڑا منافق سی انہیں نہیں کیتا تے جڑا جڑا مومن سی انہیں ہاتھ چک لے گیا، یا رسول اللہ ویکھ لو ساڑے بغلیں کوئی اسا چک لے، انشاءاللہ ساڑے اسلاف نے بھی چکے، اسا بھی قیامت تک چکڑے تے جنہ دی بغلیں بہت سن انہاں ادو بھی نہیں چکے تو نہ آج بھی نہیں چکے۔ کہنے لگا نہیں یہ روایت ہی کوئی نہیں۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے، بڑائی بھی تو آپ تے انکار بھی تو آپ کیتا ہے۔ میں کہا جی آگے پڑھیں گا تو پھر پریشان ہوئے گا، جڑا بندہ دلیل آپ بنائے میں پریشان ہوندہ ہے۔ اللہ دی رحمت سے دلائل بنائے نہیں، ساڑے دلائل اللہ نے سبحان تو نازل فرمائے نے۔ کہنے لگا رفع الیدین حضور نے کیتا تے ہے، میں چلو شکر ہے کچھ منے جن کیتا ہے، لیکن آخری نماز حضور نے نہیں کیتا۔ ایک حدیث دسو جی حضور نے آخری نماز میں کیا ہو؟ میں کہا حضور زندہ ہے یا فوت ہو؟ یا زندہ نے؟ میں کہا جی حضور نے آخری نماز پڑھی نہیں۔ حضور زندہ نہیں؟ کہنے لگا ہاں زندہ ہے، ہر جگہ تشریف فرما ہے۔ کہنے لگا ہاں۔ تو میں نے کہا حضور نے آخری نماز پڑھی ہی نہیں، جب پڑھن گے پھر رابطہ کریں۔ کرنے نہیں حضور نے آخری نماز پڑھ لی، ساری زندگی حضور نے نہیں کیتا۔ کہنے لگا چلو یہ بھی سوال چھڑو، میں کہاں دسو یعنی ساری زندگی حضور نے نہیں کیتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں کیتا۔ میں کہا اللہ دے بندے چار طریقے نے حدیث دے اندر کسے سنت نو ہمیشہ ثابت کرنے واسطے۔ پہلا طریقہ یہ کہ ایک نبی پاک نے عمل کیتا ہوئے حدیث دے آخر تے آجے حتیٰ لقی اللہ، اے حضور اور سنت کر عمل کر دے رہے حتیٰ کہ اللہ دے حضور چلے گئے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ حدیث جو الفاظ آ جاندے نے اے حضور سنت تے عمل کر دے رہے حتیٰ فارقت دنیا، حتیٰ کہ دنیا تو تشریف لے گئے۔ یا تیسرا لفظ یہ ہوندے کہ حضور نے کم کیتا دائماً ہمیشہ کیتا۔ یا چوتھا طریقہ یہ ہوندے کہ جڑا کم حضور دے جان تو بعد صحابہ نے کیتا ہوئے او دا معنی یہ ہوندا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے چھوڑیا نہیں چھوڑیا۔ رفع الیدین حضور دے جان تو بعد حضور دے صحابہ نے کیتے، تا اس واسطے اہل حدیث آندے کہ حضور نے چھوڑیا نہیں۔ کیوں؟ جی حضور نے چھوڑ دیتا ہوندا ابو بکر صدیق نہ کر دے، جی حضور نے چھوڑ دیتا ہوندا عمر فاروق نہ کر دے، جی مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا ہوندا میرے عثمان نہ کر دے، جی مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا ہوندا میرے تیرے محبوب سیدنا علی نہ
کر دے, کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جود رفع یدین نہیں فرمایا وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ کہ ایک بھی ایسا صحابی نہیں جہدے کو رفع یدین نہ کرنا ثابت ہوئے. لہذا آئیے سمجھیے. کہنے لگا نہیں ایسی حدیث پیش کرو. میں کہا سنو, حدیث و سراج دے اندر حدیث پاک ہے. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر فاروق دے بیٹے عبداللہ بن عمر دے آگے بیٹے سالم رحمہ اللہ جڑے تابعی نے صحابی نہیں نے رفع یدین کر رہے نے. انہوں نے شاگرد نے سلیمان الشیبانی رحمہ اللہ فرما دے استاد جی اے سالم تسی نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھان دے رفع یدین کیوں کر رہے ہو؟ سننا لوگو, بے تعصب تو ہٹ کر کے سننا, اپنے مسئلے کی ذہن تعصب نکال کر کے حدیث پاک تے غور کرنا, شاید تیری ہدایت دا سبب و ذریعہ بن جائے. غور کرنا, توجہ کرنا. حضرت حضرت سلیمان الشیبانی رحمہ اللہ فرما دے میں سوال کیتا اپنے استاد حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کولو کہ تسی نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھان دے رفع یدین کیوں کر دے؟ فرمایا رائی تو ابھی میں اپنے باپ عبداللہ بن عمر نو رفع یدین کر دیا ویکھے میں تا کرنا. تے جڑا تو سوال میرے کولو کیتے اے سوال میں اپنے باپ حضرت عبداللہ بن عمر کولو کیتا سی کہ تسی رفع یدین کیوں کر دے ہو؟ تے میرے باپ فرما کر دے سر رائی تو رسول اللہ میں رسول اللہ نو نماز رفع یدین کر دیا ویکھے میں تا کرنا. آئیے دوسری حدیث پاک جناب حضرت امام ابو قلابہ رحمہ اللہ تابعی نے فرما دے میں مالک بن حویرث اپنے استاد نو دیکھیا جو پیغمبر دا صحابی ہے جو اس معروف زمان حدیث دا راوی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. اس حدیث دا راوی صحابی نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھان دے رفع یدین فرما رہے نے. تے میں حضرت ابو قلابہ فرما دے نے مالک بن حویرث رفع یدین پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان فرما کر دے سن کہ میرا نبی بھی ایویں رفع یدین کر دے. حضرت علی فرما دے نے اٹھائیے جناب ابو داؤد کے اندر حدیث پاک ہے میرے حضرت علی فرما دے نے میں نبی پاک دے پیچھے فردی نماز نفلی نہیں فردی نماز پڑھی. حضور نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھان دے 2 رکعت پڑھ کے اٹھتے رفع یدین فرما کر دے سن. میرا علی بھی کہے کہ پیغمبر فرما کر دے سن. آئیے آگے پڑھیے. ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ تشریف لائے. روایت ابو داؤد وچ ہے 10 صحابہ بیٹھے نے. فرماؤ میرے ساتھیو میرے ول توجہ کرو میں تو نماز رسول اللہ دی پڑھ کے دکھاواں. ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نماز پڑھی رفع یدین کیتا نماز شروع کر دے رکوع جاندے پھر 2 رکعت پڑھ کے اٹھتے رفع یدین کیتا. جدو سلام پھیریا فرما اے رسول اللہ دی نماز ہے. 10 صحابہ 11ویں ابو حمید نے 10 صحابہ کول بیٹھ کے ویکھ رہے نے اور صدقتا ہاں تو نے سچ کہا اللہ دے نبی اسی طرح نماز پڑھیا کر دے سن جویں تو پڑھی ہے. جے مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا ہوندا ابو حمید الساعدی نہ کر دے. جے مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا ہوندا 10 صحابہ گواہی نہ دین دے. جے مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا ہوندا میرا علی نہ کردا. جے مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا ہوندا نسب و رایا پہلی جلد صفحہ 416 آخری سطر 417 صفحے دی پہلی سطر ہے. غور کرنا. حضرت عمر فاروق تشریف لائے فرما لوگوں میرے ول توجہ کرو میں 2 رکعت نماز پڑھاں تو دس رسول اللہ کیویں نماز پڑھیا کر دے سن. نماز شروع فرمائی رکوع گئے رفع یدین کیتا رکوع تو سر اٹھا رفع یدین کیتا. فرمائے میرے پیغمبر دی سنت ہے میں ایک ایسی حدیث پڑھاں اس حدیث تو بعد جے تو رفع الیدین دے بارے تیرا دل صاف نہ ہوئے پھر میں تیرے ہدایت دی دعا کر سکنا تیرے واسطے ہاتھ اٹھا سکنا. سنی حدیث پاک ایسی میں لڑی پیش کرم ایسا ایک سلسلہ پیش کرم ایک ایسی کڑی پیش کرم جس تو بڑی اور جناب دلیل کیڑی ہو سکتی ہے. کتاب کا نام السنن الکبریٰ للبیہقی ہے دوسری جلد ہے صفحہ 73 حدیث پاک ہے. حضرت امام محمد بن اسماعیل کہو رحمہ اللہ نماز شروع کر دے رکوع چاندے سر اٹھان دے رفع الیدین فرما رہے نے. تے کسی نے پوچھا اے محمد بن اسماعیل رفع الیدین کیوں کر دے ہو؟ فرمایا میں اپنے کولوں تو نہیں کیتا میرے استاد امام ابو نعمان محمد بن فضل رحمہ اللہ اور رفع الیدین فرما کر دے سن. تے جڑا تو سوال میرے کول کیتے اے سوال میں اپنے استاد ابو نعمان محمد بن فضل کول کیتا سی کہ تسی نماز رفع الیدین کیوں کر دے ہو تے میرے استاد فرما کر دے سن کہ میں اپنے کولوں نہیں کردا. میرا استاد ہے امام حماد بن زید رحمہ اللہ او نماز شروع کر دے رکوع چاندے سر اٹھان دے رفع الیدین فرما کر دے سن. تے میں اب جڑا تو سوال میرے کول کیتے اے سوال میں اپنے استاد حماد بن زید کول کیتا سی کہ تسی رفع الیدین کیوں کر دے ہو؟ فرما دے میں اپنے کولوں نہیں کردا. میرے استاد عطا بن نبی جناب میرے استاد ایوب سختیانی رحمہ اللہ نماز شروع کر دے رکوع چاندے سر اٹھان دے رفع الیدین فرما کر دے سن. اے حماد جڑا تو سوال میرے کول کیتے اے سوال ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرما دے میں اپنے استاد کو سوال کیتا کہ میرے استاد عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ او نماز شروع کر دے رکوع چاندے سر اٹھان دے رفع الیدین فرما کر دے سن. میں سوال کیتا عطا بن نبی رباح تسی نماز رفع الیدین کیوں کر دے ہو؟ آپ فرما دے اے ایوب سختیانی میں اپنے
فالو نہیں کردا. میرے استاد سیدنا عبداللہ بن زبیر پیغمبر دے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نماز شروع کر دے رکوع چاندے سر اٹھان دے رفیدین کیتا کر دے سر. فرما دے میں جڑا سوال تو میرے کول کیتے عبداللہ بن زبیر فرما دے اے سوال حضرت عبداللہ بن زبیر فرما دے میں کیوں کرنا ہاں کہ میرے استاد حضرت ابو بکر صدیق او لوگو ابو بکر تو بڑا گواہ کون ہے محمدی امت دے اندر, صدیق تو بڑی شخصیت و ہستی کون ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نواسا. فرما دے حضرت عبداللہ بن زبیر کہ میں اپنے نانا ابو بکر نماز پڑھ دے شروع کر دے جناب نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے رفیدین کیتا کر جناب کر دے ہویا ویدا سا میں تا کرنا. اور عبداللہ بن زبیر فرما دے عطا بن ابی رباح جڑا تو سوال میرے کول کیتا ہے میں سوال اپنے نانا ابو بکر صدیق کول کیتا سی کہ میرے نانا جی تسی رفیدین کیوں کر دے ہو, نانے دے الفاظ سنو ابو بکر دے الفاظ سنو اور صدیق نو ماننے والو صدیق دے الفاظ سنو. فرما دے صلیت خلف رسول اللہ میں رسول اللہ دے پیچھے نماز پڑھی میرا نبی نماز شروع کردا رکوع جاندا سر اٹھاندا رفع یدین کیتا کردا سی. امام بیکی حدیث بیان کر کے رجال و رجال ثقات کہہ کر کے آگے بڑھے تڑپ کے امام بیکی فرما دے رہے کہ رفع یدین کوئی عام نماز جناب سنت نہیں ہے. رفع یدین جڑا ایک دفعہ کرے نا امام البانی سلسلہ حدیث سید بیان فرمائے جڑا ایک دفعہ رفع یدین کر دے اللہ انہوں ہر انگلی دے بدلے ایک نیکی عطا فرما دے 10 نیکیاں اللہ دے حصے لکھ دے. امام بیکی نے تڑپ کے فرمایا کہ رفع یدین والی نماز جو ہے امام محمد بن اسماعیل نے لی ہے سیکھی ہے, حضرت ابو نعمان محمد بن فضل کولو انہوں نے رفع یدین والی نماز سیکھی ہے, حضرت حماد بن زید کولو انہوں نے رفع یدین والی نماز سیکھی ہے, ایوب سختیانی کولو انہوں نے رفع یدین والی نماز سیکھی ہے, عطا بن ابی رباح کولو انہوں نے رفع یدین والی نماز سیکھی ہے, عبداللہ بن زبیر کولو انہوں نے رفع یدین والی نماز سیکھی ہے, ابو بکر صدیق کولو صدیق نے رفع یدین والی نماز سیکھی ہے, مصطفیٰ کولو اور مصطفیٰ رفع یدین والی نماز سیکھی ہے, جبریل کولو اور جبریل وہی لے کے آیا ہے رب ذوالجلال کولو. بتائیے اس تو بڑی کوئی اور حدیث میں پیش کرا جس تو جناب سے جناب تنو ثابت ہو جائے کہ میرے پیغمبر دی سنت ہے اور اہل حدیث تے اللہ دی رحمت ہے. اللہ فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. آؤ مسلک اہل حدیث دی حقانیت دی میں پنجویں دل کی نہیں تھک گئے ہو نا من لگتا ہوں تو آڈی بھی بس ہوئی پئی. اچھا پکے ہو قائم ہو نا ہاتھ کھڑے کرو گا جڑے رہن دینا اہل حدیثو تواڈے عمل اندر اللہ دی رحمت ہے بدعت نہیں, ساڈے عقیدے اندر شرک نہیں تے ساڈے عمل اندر بدعت نہیں. سانو پیغمبر دی سنت نال پیار ہے, اسا مارا کھادیا نبی دی سنت دے پیچھے, مسجداں چ سن تھکے دیتے گئے نبی پاک دی سنت دے پیچھے, اسا جناب تکلیفاں برداشت کیتی ہے نبی پاک دی سنت دے پیچھے. حتیٰ کہ میرے جناب جماعت دے سرخیال مولا سید عبداللہ غزنوی رحم اللہ نو افغانستان وچ کیا گیا یا رفع الیدین چھوڑ دو یا ملک چھوڑ دو. میرے شیخ نے فرمایا ملک چھوڑیا جا سکتا ہے محمدی سنت نو نہیں چھوڑیا جا سکتا. جناب سن ملک بدر کیتا گیا پیغمبر دے سنت دے پیچھے سنت نو نہیں چھوڑیا تے رب آندے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اہل حدیث نے اللہ دی رحمت نال پیغمبر دی سنت نو چھوڑیا نہیں. کہنے لگے نہیں جی رفع الیدین حضور دی سنت ہے ہی نہیں. میں کیوں نبی پاک نے ادو شروع کرایا سی جدوں لوگ بغلیں بت رکھ دے سن, منافق بغلیں بت رکھ دے سن. حضور نے فرمایا رفع الیدین کرو. میں کہ ٹھیک ہے. فرمایا ہوئے گا حضور نے تیری بات قبول ہے. تے میں کہ کیڑے شہر وچ لوگ بغلیں بت رکھ دے سن؟ کہنے لگا مکے پاک وچ. میں کہ اللہ دے بندے مکے تے منافق کوئی نہیں سی. کہنے لگا پھر سن غلطی لگی ہوگی مدینے پاک. میں کہ مدینے تے بت پرست کوئی نہیں سی جانے پتہ نہیں پھر کتھے. میں کہ پھر کوفے ہی ہوئے گا پھر اور شاید من کو نظر آنا. مکے چ منافق کوئی نہیں, مدینے چ بت پرست کوئی نہیں. بتلاؤ تو صحیح کیڑے شہر حضور نے شروع کرایا؟ کہنے لگا نہیں منافق بغلیں بت رکھ دے سن. تے میں کہ پھر کی ہویا؟ جانے کا نبی پاک نے فرمایا رفع الیدین کیتا کرو تاکہ منافقاں دے بغلیں جو بت گر جان. میں کہ پھر ہویا کی؟ جانے دسو کی ہویا؟ میں کہ جڑا جڑا منافق سی انہیں نہیں کیتا تے جڑا جڑا مومن سی انہیں ہاتھ چک لے کے یا رسول اللہ ویکھ لو ساڈے بغلیں کوئی اسا چک لے.
انشاءاللہ ساڑے اسلاف نے بھی چکے اسا بھی قیامت تک چکڑے تے جنہاں دی بغل وچ بت سن انہاں ادوں بھی نہیں چکے تو نہ اج بھی نہیں چکے کہنے لگا نہیں یہ روایت ہی کوئی نہیں میں کہ چلو ٹھیک ہے بڑائی بھی تو آپ تے انکار بھی تو آپ کیتا ہے میں کہ جی آگے پڑھے گا تو پھر پریشان ہوئے گا جڑا بندہ دلیل آپ بنائے میں پریشان ہوندا ہے اللہ دی رحمت سے دلائل بنائے نہیں ساڑے دلائل اللہ نے سبحان تو نازل فرمائے نے کہنے لگا رفع الیدین حضور نے کیتا تے ہے میں چلو شکر ہے کچھ میں نہیں کیتا ہے لیکن آخری نماز حضور نے نہیں کیتا ایک حدیث دسو جی حضور نے آخری نماز میں کیا ہو میں کہ حضور زندہ ہے یا فوت ہو یا زندہ نے میں کہ حجی حضور نے آخری نماز پڑھی نہیں حضور زندہ نہیں کہنے لگا ہاں زندہ ہے ہر جگہ تشریف فرما ہے کہنے لگا ہاں تو میں نے کہا حضور نے حجی آخری نماز پڑھی ہی نہیں جب پڑھن گے پھر رابطہ کریں کرنے نہیں حضور نے آخری نماز پڑھ لی ساری زندگی حضور نے نہیں کیتا کہنے لگا چلو یہ بھی سوال چھڑو میں کھان دسو یعنی ساری زندگی حضور نے نہیں کیتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں کیتا میں کہا اللہ دے بندے چار طریقے نے حدیث دے اندر کسے سنت نو ہمیشہ ثابت کرنے واسطے پہلا طریقہ ہے کہ ایک نبی پاک نے عمل کیتا ہوئے حدیث دے آخر تے آجے حتی لقی اللہ اے حضور سنت کر عمل کر دے رہے حتی کہ اللہ دے حضور چلے گئے دوسرا طریقہ ہے کہ حدیث جو الفاظ آ جاندے نے کہ حضور سنت تے عمل کر دے رہے حتی فارقت دنیا حتی کہ دنیا تو تشریف لے گئے یا تیسرا لفظ یہ ہوندے کہ حضور نے کم کیتا دائماً ہمیشہ کیتا یا چوتھا طریقہ یہ ہوندے کہ جیڑا کم حضور دے جان تو بعد صحابہ نے کیتا ہوئے او دا معنی یہ ہوندا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے چھوڑیا نہیں چھوڑیا رفع الیدین حضور دے جان تو بعد حضور دے صحابہ نے کیتے تا اس واسطے آلے حدیث آندے کہ حضور نے چھوڑیا نہیں کیوں جی حضور نے چھوڑ دیتا ہوندا ابو بکر صدیق نہ کر دے جی حضور نے چھوڑ دیتا ہوندا عمر فاروق نہ کر دے جی مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا ہوندا میرے عثمان نہ کر دے جی مصطفیٰ نے چھوڑ دیتا ہوندا میرے تیرے محبوب سیدنا علی نہ کر دے کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو دے رفع الیدین فرمایا وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ کہ ایک بھی ایسا صحابی نہیں جے دے کول رفع الیدین نہ کرنا ثابت ہوئے لہذا آئیے سمجھیے کہنے لگا نہیں ایسی حدیث پیش کرو میں کہا سنو حدیث و سراج دے اندر حدیث پاک ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر فاروق دے بیٹے عبداللہ بن عمر دے آگے بیٹے سالم رحمہ اللہ جڑے تابعی نے صحابی نہیں نے رفع الیدین کر رہے ہیں انہوں نے شاگرد نے سلیمان الشیبانی رحمہ اللہ فرما دے استاد جی اے سالم تسی نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھان دے رفع الیدین کیوں کر رہے ہو سننا لوگو بے تعصب تو ہٹ کر کے سننا اپنے مسئلے کی ذہن تعصب نکال کر کے حدیث پاک پہ غور کرنا شاید تیری ہدایت دا سبب و ذریعہ بن جائے غور کرنا توجہ کرنا حضرت سلیمان الشیبانی رحمہ اللہ فرما دے میں سوال کیتا اپنے استاد حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کولو کہ تسی نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھان دے رفع الیدین کیوں کر دے فرمایا رعی تو ابھی میں اپنے باپ عبداللہ بن عمر نو رفع الیدین کر دیا ویکھے میں تا کرنا تے جڑا تو سوال میرے کولو کیتے اے سوال میں اپنے باپ حضرت عبداللہ بن عمر کولو کیتا سی کہ تسی رفع الیدین کیوں کر دے ہو تے میرے باپ فرما کر دے سر رعی تو رسول اللہ میں رسول اللہ نو نماز رفع الیدین کر دیا ویکھے میں تا کرنا آیہ دوسری حدیث پاک جناب حضرت امام ابو قلابہ رحمہ اللہ تابعی نے فرما دے میں مالک بن حویرث اپنے استاد نو دیکھیا جو پیغمبر دا صحابی ہے جو اس معروف زمان حدیث دا راوی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی اس حدیث دا راوی صحابی نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھان دے رفع الیدین فرما رہے نے تے میں حضرت ابو قلابہ فرما دے نے مالک بن حویرث رفع الیدین پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان فرما کر دے سن کہ میرا نبی بھی ہمیں رفع الیدین کر دے حضرت علی فرما دے نے اٹھائیے جناب ابو داؤد کے اندر حدیث پاک ہے میرے حضرت علی فرما دے نے میں نبی پاک دے پیچھے